السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ پھر وہی اپنا ریپیٹڈ ڈائلاگ بولوں گا کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے آپ کو پروٹیکٹ بھی کر رہے ہوں گے اور انجوائے بھی کر رہے ہوں گے اپنی لائف. دونوں کام اکٹھے کرنا آلدو کہ ایک مشکل جواب ہے کہ اپنے آپ کو سیف بھی رکھیں اور پروٹیکٹ بھی کریں اور ساتھ ساتھ انجوائے بھی کریں. تو اٹ از اے ڈیفیکلٹ جاب بٹ وی ہیو نو ادر آپشن. یہی کرنے، دس از دا آرڈر آف دا ڈے. اور اللہ کرے کہ ہم اس پینڈیمک سے اللہ تعالیٰ جلدی ہمیں نجات عطا کرے اور ہم دوبارہ اپنی نارمل لائف کی طرف واپس آ سکیں. آج ہم جو اپنا لیسن کرنے جا رہے ہیں وہی ہم نے آلریڈی سٹارٹ کیا ہوا ہے. ناول ہم کہہ رہے تھے بیٹے چیپٹر 15 ہم نے سٹارٹ کیا ہوا تھا. اور اگر ادھر ہم بات کریں تو ہم obviously you do know کہ ہم سیکنڈ ایئر کی بات کریں. گڈ بائی مسٹر چپس آلریڈی اسی میں ہی ہے. لاسٹ جو ہم نے کیا تھا ہم یہاں تک پڑھ چکے تھے چیپٹر نمبر 15 میں کہ بامبنگ ہوئی تھی، ایئر ریڈ ہوئی تھی اور ایئر ریڈ میں اس نے بڑی بریولی چیزوں کو فیس کیا تھا اور بڑی بریولی اس نے بچوں کو بھی بلکہ انگیج رکھا تھا. دیٹ واز دا موسٹ امپارٹنٹ تھنگ. اور جب وہ بامبنگ ختم ہو گئی تو انہیں پتہ چلا کہ تقریباً 5 کے قریب بام گرے تھے اور ایک تو بروک فیلڈ کے بالکل پاس ہی پیویلین کے اسکول گراؤنڈ کے پاس ہی گرا تھا اور 9 لوگ اس پہ مارے گئے تھے. بٹ اسٹل چپس اسٹوڈ دیئر بریولی، ہی اسٹوڈ ہز گراؤنڈ. اور یہی وجہ ہے کہ وہ سٹوری اس بات کی ایئر ریڈ وارننگ یا ایئر ریڈ جو تھی اٹ سیلف وہ بار بار سنائی گئی. ری ٹولڈ، وہ اس کے بارے میں کہتا ہے ٹولڈ، ری ٹولڈ اینڈ امبیلشڈ. اس کو بڑھا چڑھا کر ایگزیجریٹ کر کے اس کو پیش کیا گیا بیکاز ایوری ون تھاٹ کہ چپس نے بڑا ہی ہیروئک کام کیا ہے. اور یہ میں آپ کو آلریڈی بتا چکا اس چیپٹر کے سٹارٹ میں کہ ایک ہیرو کا جو بنیادی ٹریٹ ہے، بنیادی جو وصف ہے، بنیادی کوالٹی جو ہے دیٹ از بریوری. جب تک بریوری نہیں ہے تب تک کوئی بھی ہیرو کہلانے کا حقدار نہیں ہوتا. سو ایک جو لاسٹ فیدر ان دا کیپ شاید ہم چپس کے اس میں دیکھتے ہیں، ہیرو کے کانٹیکس میں دیکھتے ہیں کہ شاید جو چپس کے اندر لیک کر رہا تھا ابھی تک دیٹ واز بریوری. لیکن یہاں اس نے اپنی وہ بریوری بھی بڑی تھمپنگ انداز میں جو ہے اس کو سٹیمپ کیا، اس کو انشور کیا. اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ بچے کہتے تھے کہ ہی واز اے لیجنڈ. یہ پہلے بھی بتایا کہ یہ فیس بک والا لیجنڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، الٹرا لیجنڈ پرو میکس والا لیجنڈ نہیں ہے. یہ لیجنڈ ہے ہسٹورک پرسنالٹی والا، بڑی شاندار آدمی. تو اس کانٹیکس میں ہم نے اس کو دیکھنا ہے. اب یہیں سے آنورڈ شروع کریں کہ ود دس اولڈ اینڈ ٹیٹرڈ گاؤن. ٹیٹرڈ ہم آلریڈی پڑھ چکے. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں ہم سینونیمز کرتے ہیں. یہاں ہم گرامر کرتے ہیں اور یہاں ہم اپنے کوشچنس کو دیکھتے ہیں. سو ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی. وہ کہتے ہیں کہ with this old and tattered gown. tattered کہتے ہیں worn out بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو dilapidated بھی کہہ سکتے ہیں. کہتے ہیں اس کے اور اپنے اس پھٹے پرانے
with his old and tattered gown, کہ اپنے پرانے اور پھٹے ہوئے گاؤن کے ساتھ, his walk that is just beginning to break into stumble. Stumble کہتے ہیں stagger, لڑکھڑانا. کہتے کہ اپنے پرانے اور پھٹے ہوئے گاؤن کے ساتھ اس کی وہ چال جو اب باقاعدہ لڑکھڑاہٹ میں تبدیل ہو گئی تھی. his mild eyes, mild کا مطلب ویسے تو ہوتا ہے soft, delicate, بٹ یہاں mild کا مطلب ہے weak. کہتے اس کی وہ کمزور نظر, peering over the steel rimmed spectacles. peering کہتے ہیں looking, gazing, staring. peering ہوتا ہے بڑے قریب سے دیکھنا, بڑے غور سے, دھیان سے دیکھنا. peering over the steel rimmed spectacles, اور spectacles کے بارے میں ہم پہلے بھی بار بار بات کر چکے. spectacles جو ہے it will always be used as plural. اس کو ہم کبھی بھی سنگولر کے طور پر یوز نہیں کریں گے. کہتے ہیں کہ his mild eyes peering over the steel rimmed spectacles. کہتے ہیں کہ اس کی وہ کمزور دکھنے والی آنکھیں جو کہ سلور کے بنے فریم کے اوپر سے جھانکتی رہتی. and is quaintly humorous saying, quaintly کہتے ہیں quaintly کہتے ہیں فیمس. اور کہتے ہیں کہ اس کے وہ مشہور زمانہ مزاحیہ اقوال, sayings, ہم بار بار اس پہ بھی بات کر چکے. maxims, tags, ٹھیک ہے, epigrams بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. اور کوٹیشنز تو پھر آپ کو پتہ یہ کہتے ہیں. and his quaintly humorous sayings, اور اس کے وہ مشہور زمانہ مزاحیہ اقوال. Brookfield would not have had an atom of him different. کہتے کہ بروکفیلڈ اس میں ذرہ بھر بھی تبدیلی نہ لا پایا تھا. November 11, 1918, کہتے کہ 11 نومبر 1918. News came through the morning. اب یہ 11 نومبر 1918 کیا ہے, یہ میں ادھر کوشچنز والی سائٹ پہ لکھ دیتا ہوں. یہ بیسیکلی ہے that signalizes the end of war. جنگ 11 نومبر 1918 کو ختم ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, یہ ورلڈ وار 1 کی بات کر رہے ہیں ہم. یہ ختم ہو گئی تھی. نیوز came through in the morning. کہتے کہ صبح کے وقت یہ خبر آئی. A whole holiday was decreed for the school. Decreed کہتے ہیں announced, declared. کہتے کہ اسکول بھر کے لیے A whole holidays was decreed for the school. کہتے کہ اسکول کے لیے پورے ایک دن کی چھٹی کا اعلان کر دیا گیا. and the kitchen staff were implored. implored کہتے ہیں requested. requested بھی کہہ سکتے ہیں اور pleaded بھی کہہ سکتے ہیں. and the kitchen staff were implored, اور kitchen staff کو درخواست کی گئی to provide as cheerful a spread as wartime rationing permitted. cheerful کہتے ہیں cheerful, ڈیلائٹفل, پرتکلف. اور سپریڈ کہتے ہیں میل, کھانا.
کہتے ہیں کچن سٹاف سے درخواست کی گئی کہ وہ جس قدر ممکن ہو یا وار ٹائم ریشننگ کہتے ہیں وہی جو ہم آلریڈی پڑھ چکے کہ خوراک کی تقسیم کا جو نظام فوج قائم کر دیتی ہے نا، بیکاز ہر وقت آپ کو وافر مقدار میں کھانا میسر کرنا ممکن نہیں ہوتا جنگ کے دنوں میں، تو اس لیے اس کو ہم وار ٹائم ریشننگ یہی ہوتا ہے. ریشننگ کہتے ہیں ڈسٹریبیوشن. تو وار ٹائم ریشننگ کیا ہے کہ آپ کو ایک مخصوص مقدار میں کھانا فراہم کیا جاتا ہے، مخصوص مقدار میں اناج فراہم کیا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اسکول میں پورے دن کی چھٹی کا اعلان کر دیا گیا اور کچن سٹاف کو باورچی خانے کے ملازمین سے درخواست کی گئی کہ اس جنگی نظام میں رہتے ہوئے یا اناج کی تقسیم کے جنگی نظام میں رہتے ہوئے جس قدر ممکن ہو انہیں بہترین کھانا فراہم کیا جائے. There was much cheering and singing and bread fight across the dining hall. کہتے ہیں کہ ڈائننگ ہال میں چیئرنگ کہتے ہیں تالیاں، اپلاز، سنگنگ گانے گانا، اور بریڈ فائٹ کہتے ہیں جو چھینا جھپٹی بچے جیسے نہیں روٹیوں پہ جھپٹ رہے ہوتے ہیں اس طریقے سے. کہتے ہیں کہ ڈائننگ ہال میں بہت تالیاں بجائی گئیں، بہت گانے گائے گئے اور بچوں نے خوراک پر چھینا جھپٹی کی. When chips entered in the midst of the uproar. midst کہتے ہیں between, among. uproar کہتے ہیں نوائز کو، ہنگامہ. کہتے ہیں کہ جب چپس اس سب ہنگامے کے دوران وہاں داخل ہوا there was an instant hush. instant کہتے ہیں sudden, hush کہتے ہیں silence. کہتے ہیں کہ جب چپس اس سب ہنگامے کے دوران وہاں داخل ہوا تو اچانک خاموشی چھا گئی. and then wave upon wave of cheering. اور اس کے بعد گونج در گونج تالیاں گونجنے لگیں. everyone gazed on him. gazed, looked. everyone gazed on him with eager eyes. eager, shining eyes. eager کہتے ہیں keen. کہتے ہیں کہ ہر کوئی اپنی آنکھوں میں چمک لیے بڑے شوق سے اسے دیکھ رہا تھا. as on a symbol of victory. جیسے کہ وہ فتح کی علامت ہو. اب دو طریقے سے یہ فتح ہے اور اس وجہ سے ہی وہ اس کو دیکھ رہے ہیں بڑے غور سے. نمبر 1 تو یہ کہ انگلینڈ ہیز وان دا وار. انگلینڈ وہ جنگ جیت چکا ہے اس لیے وہ سب خوش ہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ جو وہ چیکرس نے کہا تھا کہ جنگ کے دوران چیزوں کے بکھر جانے کا خطرہ ہے، جس میں اس نے کہا تھا کہ you will help hold things together if there is any chance of flying them to bits. ٹھیک ہے کہ اگر ان کی چیزوں کے بکھر جانے کا خطرہ ہوا تو تم ان کو سنبھال لو گے. تو وہ بھی اس نے ایک طرح سے وکٹری حاصل کی ہے کہ بروکفیلڈ اس جنگ کے دوران، اس سب کچھ کے دوران اس کی روایات، اس کی شخصیت یا اس کی جو مطلب ایک پورا ادارہ ہے اس کو اس نے بکھرنے سے بچایا. تو یہ ڈوئل وکٹری ہے. ایک طرح سے یہ وکٹری ہے فار دا انگلینڈ obviously، اور دوسری طرف یہ وکٹری ہے فار مسٹر چپس کہ وہ بروکفیلڈ کے ادارے کو، بروکفیلڈ کی روایات کو بچانے میں کامیاب ہوا ہے، اگرچہ کہ ایک بڑا ہی سیریس ڈینجر موجود تھا کہ یہ چیزیں کیا ہوں گی، یہ سب بکھر جائیں گی. اسی لیے وہ سب اس کو ایک فتح کی علامت کے طور پر دیکھ رہے ہیں. He walked to the dais. dais ہم آلریڈی کر چکے. dais کہتے ہیں پلیٹ فارم. پوڈیم. He walked to the dais. وہ dais تک پہنچا. seeming as if he wished to speak. اور ایسے لگا کہ جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہوں. اب یہاں پر as if کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے کیا یوز کیا ہے. He has used the second form. تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ as if کے بعد second form یوز کرنا بھی acceptable ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ as if کے بعد ہم were استعمال کریں. as if کے بعد ہم second form بھی یوز کر سکتے ہیں، were بھی یوز کر سکتے ہیں، had بھی یوز کر سکتے ہیں اور
had been بھی یوز کر سکتے ہیں, کیونکہ رول یہ ہے کہ as if کے بعد آپ نے past plus plural form یوز کرنی ہے. تو past میں second form بھی آ سکتی ہے, had بھی اور had been بھی. فرق صرف یہ ہے کہ یہاں پر اگر was آ رہا ہو تو was نہیں یوز کرنا, اس کی جگہ کیا یوز کرنا ہے, were یوز کرنے ہیں, کیونکہ as if کے بعد plural form آپ نے استعمال کرنی ہوتی ہے. As if he wished to speak, اور کہتے کہ ایک لمحے کے لیے ایسا لگا کہ جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو. They made silence for him, وہ سب اس کے لیے خاموش ہوئے. But he shook his head after a moment, لیکن ایک لمحے کے بعد اس نے انکار میں اپنا سر ہلایا. Smiled and walked away again, مسکرایا اور پھر وہاں سے چل دیا. اب یہاں پر کچھ کوشچنز آپ کے آتے ہیں. When did the World War come to an end? ٹھیک ہے, ایک یہ. Then what was the attitude of Mr. Chips at the end of the war, کہ جنگ کے خاتمے پر اس کا رویہ کیسا تھا. یہی کریں گے کہ وہ آیا, کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن پھر وہ وہاں سے چلا گیا. It had been a damp foggy day. Damp کہتے ہیں wet یا moist. It was a damp foggy day. کہتے کہ یہ ایک ٹھنڈا اور دھند آلود دن تھا. And the walk across the quadrangle to the dining hall had given him a chill. Chill کہتے ہیں cold, اور quadrangle کہتے ہیں square garden. کہتے ہیں اور اس چوکور باغ کی طرف چہل قدمی نے اسے ٹھنڈ, اس چوکور باغ کی جانب چہل قدمی سے اسے ٹھنڈ لگ گئی تھی. The next day he was in bed with bronchitis. کہتے کہ اگلے دن وہ برونکائٹس کے ہاتھوں بستر سے جا لگا. And stayed there till after Christmas. کہ اس کے بعد کیا ہوا, وہ کرسمس تک وہیں پڑا رہا. کہ مطلب نومبر سے لے کے 11 نومبر سے لے کے 25 دسمبر تک آلموسٹ 1.5 ماہ وہ بیمار رہا. But already on the night of November 11th after a visit to the dining hall, کہتے لیکن اسی دن 11 نومبر کو ڈائننگ ہال کے دورے کے بعد he had sent in his resignation to the board of governors, اس نے اپنا استعفیٰ بورڈ آف گورنرز کو بھجوا دیا تھا. اب یہ دیکھ لیں, اس میں کوشچن اکثر آ جاتے ہیں. When did Chips resign as acting head? اب آپ کہہ سکتے کہ ایکٹنگ ہیڈ تو 2 بار بنا تھا, بٹ پہلی بار اس نے ریزائن نہیں کیا تھا. پہلی بار تو چیٹرس کو انہوں نے خود ہی اپوائنٹ کر دیا تھا, ریزگنیشن کی نوبت نہیں آئی تھی. تو ریزائن اس نے ایک ہی بار کیا ہے, دیٹ از آن 11 نومبر 1918. When school reassembled after the holidays, reassemble کہتے ہیں regrouped, regathered. ٹھیک ہے, کہتے ہیں کہ جب اسکول چھٹیوں کے بعد دوبارہ کھلا, he was back at Mrs. Wicket's, وہ دوبارہ مسز وکٹ کے ہاں رہنے لگا. At his own request, اور پھر اس کی اپنی درخواست پر, there were no more farewells or presentations. کہتے ہیں کہ مزید کوئی تقریبات اور الوداعی تحائف نہیں دیے گئے. But a handshake with his successor, کہتے ہیں اور اس کے بجائے محض اس نے اپنے جانشین سے ہاتھ ملایا. And the word acting crossed out on official stationery, اور ایکٹنگ, اس پہ ایکٹنگ ہیڈ لکھا ہوتا نا پہلے اس کے جو مطلب لیٹر ہیڈز تھے یا جہاں بھی جو بھی آفیشیل اسٹیشنری تھی, اس کے وزٹنگ کارڈز وغیرہ ہوں گے, تو اس پر ایکٹنگ کا لفظ جو ہے وہ ہٹا دیا گیا. The duration was over, اور اس طرح یہ جو دورانیہ تھا
یہ اختتام کو پہنچا۔ اب یہاں پر چپس کی ایک اور گلوری آپ کو نظر آ رہی ہے جو کہ آنی چاہیے، اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو ٹیل یو آل آف یو دیٹ از کہ ہیرو جو ہے وہ کبھی سیلفش نہیں ہوتا، ہیرو از آلویز سیلف لیس، وہ کبھی بھی چیزوں سے چمٹا رہنا نہیں چاہتا، اپنے ذاتی مفاد کی بات نہیں سوچتا، اپنی ذات سے باہر نکل کے فار اے کامن گڈ، فار اے کامن بیٹرمنٹ ایک طرح سے وہ سوچتا ہے چیزوں کو۔ اب یہاں چپس بھی آپ کو بالکل ویسے ہی نظر آ رہا ہے کہ جب اس کی ضرورت تھی، جب اس کو لگا کہ ہی کین کنٹریبیوٹ، تو وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ بروک فیلڈ جا کے، حالانکہ اس کی ہیلتھ کو بہت اچھی نہیں تھی لیکن پھر بھی وہ جاتا ہے اور بروک فیلڈ کو سنبھالتا ہے۔ لیکن جیسے اسے لگتا ہے کہ اب جنگ ختم ہو گئی ہے، آپ کو یاد ہے وہ چیپٹر 13 میں کہتا ہے کہ آئی ایم جسٹ لائک دیز نیو کرنلز اینڈ میجرز، اے وار ٹائم فلیوک، آئی ایم اے میئر رینکر، ٹھیک ہے کہ میں ایک پروموٹڈ سولجر ہوں، میں نئے کرنلوں میجروں کے طرح ہوں، صرف وقتی طور پر، میں پرماننٹ اس پوسٹ کو سنبھالنے کا اہل نہیں ہوں۔ تو یہ اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے ایک سیلف لیس ایٹیٹیوڈ، حالانکہ وہ ایکٹنگ ہیڈ ہے، وہ چاہتا تو اس کو کنٹینیو بھی کروایا جا سکتا ہے، بورڈ آف گورنرز یہ وہ سب اس کے حق میں ہیں، ہم نے پیچھے پڑھ لیا ہوا ہے، جان ریورز بھی اس کے حق میں ہے، بورڈ آف گورنرز بھی سب اس کے حق میں ہیں، اور وہ چاہتا بھی تھا سٹارٹ میں کہ ہیڈ شپ مجھے ملے، لیکن اب ہیڈ شپ مل رہی ہے بٹ ہی فیلز کہ وہ اس کے ایکویلنٹ نہیں ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، ہی شائے اوے، بالکل اس سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اوائڈ کرتا ہے اس کو، اور وہ کرتا ہے جو اس کی اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ جو بروک فیلڈ کے لیے بہتر ہے۔ تو یہ جو سیلف لیسنس ہے دیٹ از اگین اے ویری پرومیننٹ کوالٹی آف ہیرو، اور یہ کوالٹی بھی ہمیں چپس یہاں پر دکھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ لے بیٹے، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ چیپٹر آج کا ہمارا ختم ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے ایڈیمز کی طرف، جو ہم ایڈیمز کہہ رہے تھے۔ لاسٹ ہم نے جو کیا تھا دیٹ واز میک فن آف ایم، ہم نے لاسٹ کیا تھا، اس سے آن ورڈ ہم آگے اب جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں۔ دا فرسٹ ون از اے نیرو اسکیپ، کہ بڑی بال بچنا، ٹھیک ہے، اسکیپ کہتے ہیں بچ نکلنا، فرار ہونا، تو نیرو بہت قریب سے، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو ایک گیم آئی تھی یہ موبائل اپلیکیشن پہ، ہائی وے رائڈر، تو وہ موٹر بائک بیسیکلی موٹر بائک ریسنگ کی گیم تھی، اور آپ جب کسی موٹر سائیکل کے بالکل قریب سے گزرتے تھے تو وہ کہتا تھا کلوز کال، بڑے آپ اس میں لگتے بچیں، تو ایسی کوئی جو چیز ہو اس کو ہم کہتے ہیں a narrow escape. He had a narrow escape since the bullet came within inches of his head. کہ اس کو بڑی بال بچا کیونکہ گولی اس کے سر کے بالکل قریب انچز اوے تھی. Then a near miss، یہ بھی اسی کو کہتے ہیں، کوئی ایسا تصادم جو کہ بالکل ہوتے رہ جائے، بال بچ نکلنا، اسی طرح سے. Nip in the bud، یہ nip the evil in the bud ہے. اب bud کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے، جو کومپل ہوتی ہے پودے کی، جہاں سے کوئی چیز نئی شاخ نیا پتا پھوٹتا ہے، اس کو بڈ کہتے ہیں. نپ کہتے ہیں دبا دینا، نپ دا ایول ان دا بڈ، ٹھیک ہے، کہ کسی برائی کو شروع ہی میں ختم کر دینا، کہ ابھی اس کا بڈ ہی ہے، ابھی وہ کومپل ہی ہے، اور اس کو آپ دبا دیں، ختم کر دیں، تو اٹ مینس کہ کیا ہوگا کہ وہ برائی شروع ہی میں ختم ہو جائے گی. نل اینڈ وائڈ یہ ایک لیگل ٹرم ہے، ٹھیک ہے، لا وغیرہ میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. نل اینڈ وائڈ کا مطلب ہوتا ہے بالکل کسی چیز کو انلیگل قرار دینا، منسوخ کر دینا. نل آپ پڑھتے ہیں، میتھ آپ نے میٹرک میں سب بچوں نے پڑھا ہوا ہے. نل کیا ہوتا ہے؟ زیرو. وائڈ وائلیشن سے نکلا ہے کہ ایک تو اس کو بالکل آپ زیرو کر دیں، اور وہ جو کچھ بھی پڑھا ہو اس کو کیا کریں، اس کو وائلیٹ کر دیں، اس کو اڑا کے رکھ دیں. دین ناؤ اور نیور، ابھی نہیں تو کبھی نہیں، ٹھیک ہے، بڑی کامن سینس کی بات ہے، لاجیکلی بھی آپ کو سمجھ آ رہا ہے. ناؤ اور نیور، کہ یا تو اب یا پھر کبھی نہیں. نیکسٹ دیکھیں، وہ کہتے ہیں این آئلی ٹنگ. این آئلی ٹنگ یہ ایک ایسے شخص کو کہتے ہیں جو بڑی زبان کا تیز ہو، چرب زبان، بہت بات ہونی ہو، ہر وقت بات چیت کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں این آئلی ٹنگ.
ऑयली टंग क्यों कहते हैं? देखिए तो अगर ऑयली टंग होगी तो वो क्या फिसल जाएगी, स्लिप होगी, बार बार उसको संभालना, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। मुझे शेख सादी की एक बड़ी खूबसूरत कॉल लगता है, आप फरमाते हैं कि ज़ुबान का वज़न बहुत हल्का होता है। मतलब आप अदरवाइज़ देखें सर, बाजू, टांगें, पेट, इन सब के मुकाबले में आपकी ज़ुबान का वज़न बहुत ही मामूली है। कहते हैं ज़ुबान का वज़न बहुत ही हल्का होता है, लेकिन फिर भी बहुत ही कम लोग इसे संभाल पाते हैं। इसके बावजूद भी आपसे संभाली, और अगर ऑयली होगी तो फिर तो क्या करेगी, बार बार स्लिप होगी। तो इसीलिए जो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं उसके लिए हम क्या कहते हैं, एन ऑयली टंग। ऑफ एंड ऑन, वक्फे से, सपोज ये बटन है और मैं उसको कभी ऑफ कर रहा हूँ, ऑन कर रहा हूँ, ऑफ कर रहा हूँ, ऑन कर रहा हूँ, ऑफ कर रहा हूँ, ऑन कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम डूइंग इट इन बिट्स एंड पीसेस। कभी शुरू हो जाता हूँ, कभी बंद कर रहा हूँ, कभी शुरू हो गया फिर बंद कर रहा हूँ। तो ये ऑफ एंड ऑन इस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है वक्फे से। इट रेन ऑफ एंड ऑन ऑल डे, कहते कि सारा दिन वक्फे से बारिश होती रही। आगे जी, ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा। डिलेमा कहते हैं कश्मकश, गुमगो की कैफियत होना। हॉर्न्स ऑफ, क्या आप मुकम्मल तौर पर उसके रहमो करम पर हैं। जैसे वो बुल फाइटिंग में हम देखते हैं, वो अपने सींगों पे उठा लेता है किसी को, तो इसका ऑन द हॉर्न्स ऑफ का मतलब क्या है कि आपको वो जो कश्मकश है, ज़हनी कश्मकश है, उसने मुकम्मल तौर पर आपको अपने काबू में किया हुआ। तो जब हम मुकम्मल तौर पर गुमगो की या कश्मकश की कैफियत में होंगे तो उसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। आई वॉज ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा व्हेन आई वॉज ऑफर्ड अनदर जॉब। कहते कि जब मुझे एक दूसरी जॉब मिली तो मैं बिल्कुल कश्मकश का शिकार था कि इस जॉब को करूं या इस जॉब को ना करूं। देन वंस इन अ ब्लू मून, ये भी एक इडियम है। ब्लू मून क्या होता है, बहुत ही आपको पता है, साइंसेस के स्टूडेंट हैं आप सारे, तो ब्लू मून बहुत ही कभी कभार ही देखा जाता है। तो आई यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन इस्लामाबाद बट नाउ आई ओनली गो देयर वंस इन अ ब्लू मून। ठीक है, कि वंस इन अ ब्लू मून का मतलब ही है कि जब कभी ब्लू मून होगा ना तो मैं जाऊँगा। और ब्लू मून आपको पता है रोज़ाना नहीं होता, ये कभी कभार ही होता है। देन आउट एंड आउट, आउट एंड आउट कहते हैं मुकम्मल तौर पर, थ्रू आउट। ठीक है, ही इज़ जेंटलमैन आउट एंड आउट, कहते कि वो मुकम्मल तौर पर एक शानदार आदमी। ओवर हेड्स एंड ईयर्स, सर तक पाँव तक मुकम्मल तौर पर डूब जाना। देखिए हेड्स एंड ईयर, जब इससे भी कोई चीज़ ऊपर चली जाएगी, जिसको आप कहते हैं पानी सर से गुजर गया पानी, ठीक है, तो वो क्या है, आप मुकम्मल तौर पर उसमें डूबे होंगे। इसी के लिए आप हेड एंड ईयर्स यूज़ करेंगे। दे वर ओवर हेड एंड ईयर्स एंड लव विद ईच अदर, कहते कि वो मुकम्मल तौर पर क्या थे, एक दूसरे की मोहब्बत में डूबे हुए थे, जिसको माएँ नहीं कह रही होती। हमारे यहाँ अमूमन शादी के बाद हमारी माँओं का अक्सर शिकवा होता है, कहते अन्ना ही हो गया बुढ़ी दे पीछे। ठीक है, तो वो जो बिल्कुल ही सत्यानाश ही हो जाना ना, उसको कहते हैं दे वर हेड ओवर ईयर्स इन लव, कि मुकम्मल तौर पर क्या थे, वो मोहब्बत में डूब चुके हुए थे। चलें बेटे, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, और आप सब बच्चों के लिए बहुत सी दुआएं। जीते रहें, खुश रहें, अपना काम प्रॉपरली तरीके से ढंग से करते रहें, और पढ़ना पढ़ाना जारी रखें। बहुत सी दुआएं, जीते रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।